اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال تبارک وتعالی فی آخر سورۃ الفتح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ربنا ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك آمین یا رب العالمین۔ رفقائے گرامی، اس تربیتی پروگرام کے دوران صبح کے وقت درس قرآن کا جو یہ سلسلہ انشاءاللہ 10 روز یا 11 روز جاری رہے گا، اس میں ہم مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب نمبر 2 کا سلسلے وار مطالعہ کریں گے، جو خاص طور پر اقامت دین یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کے لیے جو اجتماعی قوت وجود میں آئے، جو جماعت قائم ہو، اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان سے بحث کرتے ہیں۔ ہمارا جو وہ بنیادی منتخب نصاب ہے کہ جو ہماری اس پوری دعوت اور تحریک کی اساس اور بنیاد بنا ہے، جس سے آپ میں سے ہر شخص بخوبی واقف ہے، اس میں جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے، افراد میں جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کا ذکر آتا ہے اعمال صالحہ کے ذیل میں، کہ ایمان کا جو نتیجہ انسان کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں رونما ہونا چاہیے، اس کے جن اثرات و ثمرات کا ظہور ہونا چاہیے وہ کیا ہے۔ تو جو اس کا تیسرا حصہ ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے انفرادی کردار اور انفرادی سیرت سے متعلق کچھ مقامات اس منتخب نصاب میں شامل کیے کہ ایک فرد کی تعمیر سیرت کن اساسات پر ہوگی از روئے قرآن، اور ایک پورے طور سے تعمیر شدہ انسانی شخصیت، تعمیر شدہ انسانی خودی، یا ایک پورا میچور انسان
یا جو قرآن کا انسان مطلوب ہے اس کی شخصیت کے خد و خال کیا ہے۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ ایک فرد کے اعتبار سے ابتدا اور انتہا، بنیادی اوصاف کیا ہیں اور تکمیلی اوصاف کیا ہیں۔ ان کے ضمن میں جہاں تک بنیادی اوصاف کا تعلق ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور بالکل اس کی ہم مضمون سورہ معارج کی آیات، ان کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا کہ وہ عمل صالح کہ جو انسان کی ایک فرد کی شخصیت میں پیدا ہونا چاہیے، اس کی اساسات کیا ہیں، شخصیت کی وہ تعمیر کن بنیادوں پر ہوگی۔ پھر سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ پورے طور پر جب عمارت تعمیر ہو گئی اور اس کو آرکیٹیکچرل ٹچز بھی دیے جا چکے، فنیشنگ ٹچز دیے جا چکے، تو کیا حیولہ اس کا سامنے آتا ہے، وہ عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کے ضمن میں ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن جب ہم اپنے اس منتخب نصاب کے جو بعد کے حصص ہیں ان پر آتے ہیں تو جہاں جہاد فی سبیل اللہ، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی فرضیت، پھر اس سے جی کترانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی نفاق، پھر یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد کے ضمن میں اساسی منہاج کیا ہے، اس کے ضمن میں سورہ جمعہ، تو یہ مقامات تو اس میں شامل ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے فوراً بعد تواصی بالصبر سے متعلق حصہ آ جاتا ہے کہ تکالیف ہوں، مصائب ہوں، ابتلاءات ہوں، آزمائشیں ہوں، ان میں ثابت قدم رہنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے ضمن میں کیا ہدایات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ وہاں ایک خلا رہ گیا تھا۔ وہ خلا یہ ہے کہ خاص طور پر اس سطح پر جو اوصاف درکار ہے، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کو اپنے اندر جو اوصاف پیدا کرنے لازم ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ ایک اچھا انسان تو ہوگا، اچھا مسلمان بھی ہوگا، اس کی شخصیت کے اندر انفرادی اعتبار سے دل آویزی بھی پیدا ہو جائے گی، اور وہ یقیناً وہ عباد الرحمن کے جو اوصاف آئے ہیں وہ اگر کوئی شخص اپنی سیرت و کردار کے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا ایک محبوب انسان ہوگا، وہ عبد الرحمن کہلانے کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہر سطح پر کچھ تقاضے جو ہیں نئے ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ اقامت دین کی جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب اور سربلند کرنے کی جد و جہد کے ضمن میں جن اضافی اور خصوصی اوصاف کی ضرورت ہے ان کو ہم نے اس منتخب نصاب میں، وہ یوں کہیے کہ کوئی بالارادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اوصاف وہاں رہ گئے اور وہ گویا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک خلا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جد و جہد جو ہے، اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، یہ ایک انقلابی جد و جہد ہے۔ اب اس انقلابی جد و جہد کے لوازم میں سے ہے قیام جماعت، التزام جماعت، نظم کا قیام، امیر اور مامور کا ایک رشتہ۔ اب یہ خود اپنی جگہ پر ایک نہایت اہم موضوع ہے کہ اس جماعت کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، وہ کس طرح وجود میں آتی ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس میں امیر کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، مامورین کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے باہمی مشورے کا کیا نظام ہوگا۔ اب یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت اس اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں نہایت اہم موضوعات ہیں۔ یہ بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں موجود نہیں تھا۔ تو اصل میں یہ وہ خلا ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے یہ ہے جو ایک ضمیمہ سمجھ لیجئے، تتمہ سمجھ لیجئے اسی منتخب نصاب کا، یا یہ کہ اسے ہم نے منتخب نصاب نمبر 2 یعنی اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے اوصاف اور اس کے تنظیمی مسائل، یہ ہے در حقیقت اس منتخب نصاب نمبر 2 کا اصل موضوع، اور اس سے متعلق کچھ مقامات ہیں قرآن مجید سے کہ جو ہم نے جن کا انتخاب کر کے اور انہیں اس منتخب نصاب میں شامل کیا ہے۔ اس میں جو اولین 2 مقامات ہیں وہ در حقیقت اس پہلے اور اصل اور مین جو نصاب ہے
اس کے اور اس دوسرے نصاب کے مابین در حقیقت یہ نقطہ اتصال ہے، یہ ان کے لنک کو ظاہر کر رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ حج کی آخری دو آیات جن میں کہ شہادت علی الناس اس کا تصور آیا اور پھر جہاد کا ذکر آیا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلی النَّاسِ، اس کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ تو یہ در حقیقت وہاں سے اب اس کا تعلق جڑ رہا ہے، اور اس سے آگے جہاد کا یہ تصور، نہ صرف جہاد بلکہ قتال تک کا تصور وہ سورہ صف میں ہے، جس کی مرکزی آیات وہ ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا ہدف شہادت علی الناس، اور دوسرا ہدف اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین حق کو غالب کر دینا کل کے کل دین پر۔ سورہ صف ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے اور یہ اس کی مرکزی آیات ہیں، لہذا ان کے ضمن میں پورے شرح و بسط کے ساتھ ہمارے اس منتخب نصاب میں بیان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں جو مرکزی آیت ہے جس کو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں جو ٹیپس ہیں ان میں تفاصیل موجود ہیں، بڑی طویل بحثیں موجود ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ چند تحریریں جو میں نے لکھی ہیں اپنے قلم سے، اکثر و بیشتر تو اس عرصے میں وہی چیزیں شائع ہوئی ہیں کہ جن کو میرے دروس اور خطابات میں سے، جن کو کہ ٹیپ کی ریل سے منتقل کیا ہے صفحہ قرطاس پر، خاص طور پر ہمارے رفیق بزرگ شیخ جمیل الرحمان صاحب نے، لیکن یہ کہ چند تحریریں جو خود میرے اپنے قلم سے نکلی ہیں اور شائع ہوئی ہیں، ان میں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، وہ ایک نہایت اہمیت کی حامل تحریر ہے، اور اس میں 24 صفحے کی پوری 24 صفحے کا ایک مضمون کہہ لیجئے، مقالہ کہہ لیجئے، وہ صرف اس ایک آیت پر وہ مشتمل ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میں نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ممکن سوال ہو سکتا تھا اس سے بحث کر لی، اس کی ساری لغوی شرح اور اس کی ساری تراکیب اور اس میں ضمائر کے جتنے بھی ممکنہ ہو سکتے ہیں مراجع، اس میں جتنی آراء جو ہے پیش کی گئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر سیر حاصل گفتگو میں کر چکا ہوں، اور اس میں کسی اشتباہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ لیکن بدقسمتی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درد فقیہان حرم بے توفیق۔ اس کے ضمن میں حال ہی میں ایک صاحب نے، ایک نوجوان، لیکن یہ کہ انہوں نے اس پر جرح کی ہے، بحث کی ہے، اعتراضات کیے ہیں، تو ان کی اس جرح سے اور ان کی اعتراضات سے تو مجھے کوئی خاص افسوس بھی نہیں ہے، وہ میں اب ان کے بارے میں کوئی اور زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، سوائے اس کے کہ بہرحال ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صدمہ جس بات کا ہوا وہ یہ کہ ان کی اس تنقید پر ایک تعریفی اور تائیدی نوٹ لکھا ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جو کچھ ہم نے عرض کیا یا ہم بیان کرتے ہیں اس پر ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ اس سے یہ سمجھنا کہ پورے کرۂ ارضی پر اور پورے روئے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض ہے اور بعثت کا مقصد ہے، یہ غلط ہے۔
اس لیے کہ در حقیقت یہاں مراد صرف یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی صرف جزیرہ نمائے عرب کے ادیان پر دین کو غالب کر دینا، یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ یہ بات اگر اس انداز میں کہی جائے کہ اولین فریضہ جو بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہونا تھا وہ یہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات تو ہم بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں ایک ترتیب اور تدریج ہے، جیسے کہ شہادت علی الناس کے ضمن میں اگرچہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کی طرف، ہر انسان جو قیامت تک اس دنیا میں آئے گا وہ در حقیقت حضور کی امت دعوت میں شامل ہے، حضور ہی کی بعثت ہے اس کی طرف بھی۔ لیکن یہ کہ اس شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی ترتیب یہ ہوئی کہ حضور نے تبلیغ فرمائی بنفس نفیس اہل عرب کو، اہل عرب نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ایک امت برپا کر دی۔ اب وہ امت جو وجود میں آئی، اب تا قیام قیامت اس تبلیغ کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی۔ اس طریقے سے یہ دو درجوں میں یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوگی، کہ ایک درجہ اس کا پہلا وہ ہے یا ایک پہلا مرحلہ کہ حضور نے خود اس ذمہ داری کو ادا فرمایا، اور اب یہ کہ اس کی دوسرے درجے میں یا دوسرے مرحلے میں تکمیل وہ بذریعہ امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہوگی۔ تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے اور بات بالکل واضح ہے اور دو چار کی طرح پر واضح ہے، کوئی اشکال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تو یہ در حقیقت اسی فرض منصبی کی تاکید تھی کہ ہر امتی جو ہے اس ذمہ داری کی تکمیل میں حصہ لے، خواہ ایک ہی آیت کی حد تک لے۔ اور وہاں عنی کا مفہوم میں انگریزی کے الفاظ میں، اصل میں اردو میں وہ بات پورے طور پر آتی نہیں، میری جانب سے تبلیغ کرو، تو اس میں جب آپ انگریزی الفاظ میں اس کے جو اصل مضمر مفہوم ہے اس کو واضح کرتے ہیں تو آن مائی بہاف، جو شخص بھی تبلیغ کر رہا ہے، جس نے بھی کی ہے، وہ معین الدین اجمیری ہو، وہ کوئی علی حجویری ہو رحمہم اللہ، جو بھی آیا ہے اللہ کا اس پیغام کو لے کر کہیں بھی آیا ہے، کہیں بھی گیا ہے، در حقیقت یہ تبلیغ محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یہ انہی کا وہ فیض ہے کہ جو جاری ہے، جو کر رہا ہے آن ہز بہاف کر رہا ہے، جو کرے گا آن ہز بہاف کرے گا۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت سے۔ بالکل یہی ترتیب اور تدریج جو ہے وہ اس اظہار و دین الحق علی الدین کلہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب پر دین کو غالب کر دیا، غلبہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ لیکن اس عمل کو اب وہ جو آخری مرحلہ ہے اور آخری درجے تک جو اس کو پہنچانا ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن در حقیقت امت کے ہاتھوں جو کچھ ہوگا وہ بھی اصل میں فیض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اس تدریج کو اگر یہاں بیان کیا جائے تو قطعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو محدود کر دیا جائے، غضب یہ ہے کہ اس معاملے میں مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب نے بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلطی ہے کہ سورہ جمعہ میں جو آیا ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ جو پہلی آیت ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے۔ اگلی آیت میں عطف آتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے انہی میں سے کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ تو اب یہ معطوف اور معطوف علیہ، اس کے مابین ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ آخرین سے مراد بھی عرب ہی کے لوگ ہیں کہ جو اس آیت کے نزول تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ یہ مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے، اگرچہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ تو جو اس کلام کی عظمت ہے کہ یہ عطف اس اہتمام سے لایا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بات نہیں۔ دوسرے یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیح حدیث مرفوع موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ یہ بار بار میں کہا کرتا ہوں آپ سے کہ بہت سے مقامات قرآن مجید کے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا ہوتا، حضور جواب دے دیتے، تو پھر کسی طرف اور دیکھنا، ادھر ادھر جھانکنا، یہ تو در حقیقت ایک اعراض کی ایک صورت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل
اور قرآن مجید میں اگر کہیں وضاحت مطلوب ہے تو اس کی توضیح اور اس کی تبیین یہ تو در حقیقت فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ہمیں مل جائے حروف مقطعات میں کوئی قول حضور سے اگر ہمیں صحیح مرفوع مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس وادی میں اور اس وادی میں سرگردانی کرنے کی؟ قطعاً کوئی احتیاج نہیں. تو جہاں حدیث صحیح موجود ہو اور وہ مرفوع ہو، اب جیسے کہ حدیث یہ حروف مقطعات کے ضمن میں بارہا میں نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے لیکن مرفوع نہیں ہے، تو محسوس ہوا کہ وہ ان کا اپنا ایک وجدانی خیال ہے، ایک ذوقی خیال ہے، لہذا امت نے کسی نے چاہا قبول کیا، کسی نے چاہا تو قبول نہیں کیا. لیکن مرفوع قول ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے قطعاً کوئی اس بات کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آگاہ نہیں. بدقسمتی سے اس معاملے میں ان سے یہی ہوا. حضور کی مرفوع حدیث موجود، پوچھا گیا یہ آخرین منکم کون ہے، آخرین سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی محفل میں موجود تھے حضرت سلمان فارسی، اشارہ کیا اس کی قوم، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد وہاں سے لے آئے. اب یہ گویا کہ صرف ایرانی نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ جو ایرین ریس ہے، آریائی نسل، یہ اس کے خاص وصف کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے. اس میں حکمت، فلسفہ، منطق، یہ جو یوں سمجھیے کہ وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. یہ قوم جو ہے آریائی نسلیں ہی تو ہیں. یونان میں کون تھے؟ ایرینز ہیں. ایران میں ایرینز ہیں. ہندوستان میں کون تھے؟ یہ بھی آریہ ہیں. اور یہی تین عظیم ترین مراکز رہے ہیں فلسفہ اور منطق کے. تو یہ آریائی نسل کے اندر ایک خاص اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق، گہرائی میں جانا، بال کی کھال اتارنا، حقیقت تک یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا ایک انہیرنٹ وصف ہے، ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے. تو اب جب یہ حدیث موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ آخرین کون ہے اور جواب یہ دیا گیا، تو اس کے بعد اس کی کوئی اور توجیہ کرنا اصل میں درست نہیں ہے، بلکہ استخفاف ہے حدیث کا اور قول رسول کا علی صاحب الصلاۃ والسلام. بہرحال یہ تو ان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن جو ستم آج اس نوجوان نے ڈھایا ہے وہ یہ ہے، جس کو کہ میں تحریف فی الترجمہ کہوں گا. وہ قرآن مجید میں تحریف کے ہم بدل ہو جانے والی بات ہے کہ اس سے پہلے یہ تو ہوتا رہا کہ کسی آیت کے مفہوم میں اگر آپ نے یہ سمجھا کہ مقدر الفاظ یہ ہیں تو بریکٹ میں ان کو شامل کر کے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت کثرت سے کیا ہے. اس سے پہلے کے تراجم میں یہ چیزیں بالعموم ہمیں نہیں ملتی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس دور میں ایک ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ انمل بے جوڑ سا نظر آنے لگتا ہے. ایک تو احتیاط کی وہ انتہا تھی کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ آئے، چاہے وہ اردو کا جو ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی وہ اس کا حق اس میں ادا نہ ہو، تقدیم و تاخیر ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن لفظ کے نیچے لفظ آئے تاکہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اس میں شامل نہ ہو جائے کہ ہم نے وہ ترکیب بدل دی، ہم نے ترتیب بدل دی، اس سے مفہوم میں کوئی اگر اور یعنی رنگ پیدا ہو گیا تو ذمہ داری ہو جائے گی. تو ترجمہ آپ کو نظر آئے گا لفظی ترجمہ، اور صرف لفظی نہیں، لفظ بلفظ ترجمہ کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا لفظ جو ہے وہ آ جائے تاکہ وہ ہماری اپنی جو ہے ذمہ داری وہ کم سے کم ہو. پھر اس میں ایک ٹینڈنسی آئی کہ ذرا محاورہ کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے اس ترجمے میں تقدیم و تاخیر ہو جائے کہ کوئی لفظ یہاں پہلے ہے وہاں بعد میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی التزام کیا گیا کہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو، لفظی ترجمہ ہو. لیکن اس صدی کے آغاز میں تراجم میں ایک نیا ذوق اور رجحان پیدا ہوا کہ ایسا ترجمہ ہو کہ جس کو پڑھ کر انسان اس مفہوم کو پورے طور پر سمجھ لے. لہذا اس کے لیے کچھ اضافے بریکٹس میں کرنے کا آغاز کیا گیا. ان بریکٹس میں کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ متن میں نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک ان الفاظ کے اضافے سے اس آیت کا مفہوم جو ہے اس کا ترجمہ رواں بن جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے. تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو شروع کیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ترجمے میں بھی بہت کثرت کے ساتھ یہ بریکٹس آتی ہیں.
مولانا ابوالکلام آزاد نے تو وہ اس میں جو اپنی توجیحات ہیں یا اپنی تعویلات ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، لیکن یہ کہ جو غضب ڈھایا ہے اس نوجوان نے وہ یہ ہے کہ بریکٹس میں نہیں بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں، تاکہ اسے عرب کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اس کو باضابطہ بغیر بریکٹ کے اس متن کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریف فی القرآن کے مساوی ہے۔ آپ جو مفہوم سمجھتے ہیں آپ کو حق ہے کہ آپ اسے بیان کریں۔ اول تو بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اسے حواشی میں یا اپنے تفسیری جو بھی عبارت ہے اس میں اس کو بیان کریں۔ مزید اگر جرت کرنی ہے، اگر اس کا اضافہ کرنا ہی آپ سمجھتے ہیں تو بریکٹس میں کریں۔ جو چیز کے قرآن مجید کے اس متن میں سرے سے موجود ہی نہ ہو، وہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے، آپ کا اپنا ایک فکر ہے، وہ ایک تعویل ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے، اسے اس کو بغیر بریکٹس کے اس کے متن میں شامل کر دینا، میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑی زیادتی ہو کیوں رہی ہے۔ اصل میں انسان جب کسی سبب سے کسی شے کی مخالفت پر کمر کس لے تو جس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ حب کو شے یومی کا ویسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ مخالفت اور دشمنی اور بغض اور عناد ہے کہ وہ بھی انسان کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ تو مجھے در حقیقت صدمہ زیادہ اس پر ہے کہ ان مضامین پر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی تائیدی نوٹ لکھا ہے۔ وہ اقامت دین کے بحث میں کیا ہے وہ تو انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ اس وقت میں نے صرف چونکہ ان دو آیات کے حوالے سے ان صاحب نے مجھ پر تنقید کی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور میں نے اسی لیے جو تازہ میثاق آیا ہے اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ پر جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء سے، کہ چند عربی اشعار کسی کو یاد ہوں اور جاہلی شاعری سے اگر کسی شخص کو کوئی مناسبت ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ سے بھی آگے نکل گیا، نہ شاہ ولی اللہ سمجھے قرآن کی اس عبارت کو، اور شاید عربی صرف و نحو جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی نگاہوں سے بھی اوجل رہی۔ تو یہ چیزیں در حقیقت یہی وہ ادعا ہوتا ہے اور یہی وہ انسان کا نشوز ہے اس کی طبیعت کا کہ جس سے پھر فتنے جنم لیتے ہیں اور جس سے امت کے اندر طرح طرح کے جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور پھلی پھولی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو میں اس آیہ مبارکہ پر تو اس وقت کچھ عرض نہیں کر رہا، تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں، مجھے پورا اطمینان ہے، اور میں نے اس کے جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں لِیُظْہِرَہُ کی ضمیر فاعلی کیا کیا امکانات ہیں، ہو کی ضمیر مفعولی کیا کیا امکانات ہیں، ان سب کو زیر بحث لا کر اور یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں تک مراد ہے اس میں قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اللہ غالب کر دے اپنے دین کو، کوئی اس سے بھی نتیجے میں فرق واقع نہیں ہوگا کہ فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کے لیے محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے، مشقت محمد الرسول اللہ نے جھیلی ہے، فاقے آپ کو برداشت کرنے پڑے ہیں۔ شیب بنی ہاشم کی 3 سال کی اسیری کہہ لیں، نظر بندی کہہ لیں، محصوری کہہ لیں، اس کی سارے شدائد اور مصائب کا تو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو اپنی جانیں دینی پڑی ہیں، حضور کو اپنے جسم اطہر پر پتھراؤ برداشت کرنا پڑا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ عالم واقعہ میں تو حضور نے وہ مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، تو کوئی نتیجے کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا۔ کمائی ہم کرتے ہیں، رازق اللہ ہے۔ ذرا بیٹھ جائیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، نہ ہل چلائیے، نہ کام کیجیے، نہ کارخانے میں محنت کیجیے، اور اللہ کے رزاقیت پر اپنے اعتماد کا اور یقین کا ثبوت فراہم کیجیے۔ رازق حقیقی اللہ ہے، اگرچہ اس کے لیے محنت، مشقت، معاشی بھاگ دوڑ وہ انسان کرتا ہے۔ اسی طرح اظہار دین الحق علی الدین کلہ کا فاعل حقیقی اللہ ہے، اس کے لیے محنت و مشقت محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ محنت و مشقت انہیں کرنی پڑی۔ تو فرق کیا ہوا؟ کسی نے کہا لیظہرہ میں ہو کی ضمیر جو ہے مفعولی وہ حضور کی طرف جاتی ہے تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو، نتیجہ پھر بھی وہی آ جائے گا۔
اس لیے کہ رسول کے غلبے کا مطلب تو دین ہی کا غلبہ تھا۔ رسول نے کوئی اپنی ایمپائر فاؤنڈ نہیں کی، کوئی اپنی ڈائنیسٹی شروع نہیں کی، کوئی اپنے نام سے حکومت قائم نہیں کی۔ رسول نے تو یہ کیا ہے، دوسرے انتہا پر معاملہ نظر آتا ہے کہ جبکہ عام مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی کشادگی ہو گئی تھی، فراوانی تھی، تنگی ختم ہو چکی تھی، اس وقت بھی اپنا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا رکھا ہے، جبکہ سب کے ہاں جو ہے خدام تھے اور خادم اور کنیزیں تھیں۔ اپنی لخت جگر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسے کوئی کنیز کوئی غلام عطا نہیں کیا ہے۔ تو وہ غلبہ جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غلبہ کسی شخصیت کا نہیں ہے، وہ غلبہ در حقیقت دین کا ہے۔ ان کا غالب آ جانا، دین کا غالب آ جانا۔ تو جتنے بھی امکانات ہیں وہ سارا کا سارا میں نے اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح پڑھیں، تاکہ یہ فتنے جو اٹھ رہے ہیں اور ہم نے اپنی اجتماعی جد و جہد کا جو ہدف معین کیا ہے، اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم کہیں لا علمی میں اور اپنی کم فہمی کے باعث اور ذہن کے پورے طور پر اس کے سامنے ان حقائق کے واضح نہ رہنے کے باعث کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کوئی جو تحریک ہو یا کوئی ایسی کوشش ہو ہم اس سے متاثر ہو جائیں۔ اب اصل میں جو اس آیہ مبارکہ کا جو تعلق ہے، جو ہم اس درس میں جس کو کہ ہم لینا چاہتے ہیں، وہ اصل میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ یہ اس کتابچے میں صفحہ 6 پر ہے۔ اس اقامت دین کی جد و جہد اور اس غلبہ دین کی جو جد و جہد ہے، جو فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ جد و جہد کس نے کی اور وہ کن اوصاف کے حامل تھے، یہ ہے اس آخری آیت کا جو مضمون ہے، اور وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے ساتھ گویا کہ اس منتخب نصاب کے ساتھ اس کا لنک یہاں سے اب قائم ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، پہلے تو اس کی ترکیب کے بارے میں ایک اختلاف ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ مکمل جملہ ہے اور یہ علیحدہ ہے، والذین معہ سے ایک نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے جسے ٹیکنیکلی استیناف کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک نئی بات اور نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جس کا سابق جملے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، جملہ مکمل ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر ہو گئی، جملہ کامل ہو گیا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا جو ہے، دوسری رائے اس کی روح سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ مل کر معطوف اور معطوف علیہ جمع ہو کر اب یہ مبتدا بنے گی، خبر بعد میں آئے گی، وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خبر اول ہوگی اشداء علی الکفار، خبر دوم ہوگی رحماء بینہم، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ تو یہ پورا جو ہے معاملہ خبر کا ہو جائے گا، اور یہ مبتدا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں۔ اگر پہلی رائے لی جائے تو یوں بات ہوگی کہ جہاں تک تعلق ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں ہی، تو وہ تو گویا کہ تمام کمالات و محاسن کے جامع ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی احتیاج ہی نہیں۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، ان کے وہ خصائص، ان کے وہ اوصاف، ان کے وہ محاسن، ان کے وہ کمالات، وہ تو از خود روشن ہیں، ان کے کسی ذکر کی حاجت نہیں، صرف یہ کافی ہے کہہ دینا، وہ جو ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو ایک جملے میں گویا کہ وہ ساری بات آ گئی، جتنی بھی ان کی مدح ہونی تھی وہ اس میں ہو گئی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس پر مزید کسی اور شے کے اضافے کی کوئی احتیاج ہی نہیں۔ اب گویا کہ اوصاف جو بیان ہو رہے ہیں، جن کو ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ حضور کے ساتھی ہیں، وہ آپ کی وہ جماعت، اس کے افراد، ان کے اوصاف ہے کہ جن کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری شکل میں یہ اوصاف ظاہر بات ہے کہ جب تمام کمالات و محاسن محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی میں جمع ہے
تو یہ بھی بدرجہ اتم، بدرجہ کمال، بتمام و کمال آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کو مبتدا بنا لیا جائے تو خبر میں بھی دونوں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اہم تر پہلو ہے عملی اعتبار سے وہ ہے اب آگے کہ وہ جو حضور کے ساتھی ہیں ان کے اوصاف کیا ہے۔ اس میں ایک اشارہ اور ہو گیا ہے، اس پر بھی توجہ کر کے آگے بڑھیے کہ اس میں جو جماعت قائم ہوتی ہے اقامت دین کے لیے، اس کی ہیئت ترکیبی کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے۔ اس کا تعلق ہوگا سورہ صف کی آخری آیت سے کہ وہ جمعیت کس طور سے فراہم ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے من انصاری اللہ، اور دوسرے لوگ اس کی اس پکار پر لبیک کہہ کر کہتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ نحن انصار اللہ۔ یہ ہے اصل میں وہ جس کو کہ ہم کہیں گے کہ یہ ترکیب ہے اس جماعت کی، یہ سنتھیسس ہے اس جماعت کا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ داعیان حق پہلے کون تھے؟ انبیاء تھے، رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا لگائی کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اب یہاں اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج یہی کام محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول وہ ہیں، دین کو غالب کرنا اصلاً ان کا فرض منصبی ہے، جیسے دین کی تبلیغ اصلاً ان کا فرض منصبی ہے۔ امتی جو بھی اس میں حصہ لے رہا ہے وہ آن ہز بہاف وہ حصہ لے رہا ہے، اس کام میں ان کا مددگار بنا ہے۔ جتنے بھی ساتھی اعوان و انصار بنے ہیں، حضرت ابوبکر کے بارے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جس طرح وہ قبر بستہ ہوئے ہیں، اس پیغام کو آگے پہنچانے پر اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 چوٹی کے جو حضرات ہیں صحابہ کرام میں سے 10، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ لیکن یہ کہ اصل ذمہ داری جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے، وہ در حقیقت حضور کی جانب سے اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے غلبہ دین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ تو وہ ایک رسالت کی ذمہ داری ہے۔ تو اصلا ذمہ داری کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی، اور جو بھی اب ان کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے اعوان و انصار ہیں، یہ ان کے مددگار ہیں، یہ ان کے دست و بازو بنے ہیں۔ یہ ہے وہ سنتھیسس اس جماعت کا کہ جس بنیاد پر کہ وہ جماعت وجود میں آئی، اسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ مل کر اب ایک جماعت بنے۔ حضور کی حیثیت اب اس جماعت میں ایک تو وہ حیثیت ہے آپ کی کہ جو تمام حیثیتوں سے بالا تر وہ تو ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن اب یہاں ایک اور نسبت قائم ہو گئی، وہ امیر اور مامور کی ہے۔ جیسے اور بے شمار نسبتیں قائم ہوئی، ویسے تو یہ کہ سب سے نیچے جائیے تو حضور کے ساتھ ایک نسبت حضرت عائشہ کی ہے، شوہر اور بیوی کی نسبت ہے۔ ایک نسبت جو ہے حضرت ابوبکر سے ہے کہ داماد اور خسر کی نسبت ہے۔ مختلف نسبتیں حضرت علی سے ہے کہ داماد اور خسر کی نسبت ہے۔ لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی جو نسبتیں قائم ہوئی، حضور امیر ہے، تمام صحابہ مامور ہیں، حضور حاکم ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ گویا کہ آپ کا وہ حکم تسلیم کر رہے ہیں، حضور کسی وقت جسٹس کے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، چیف جسٹس ہے اس ریاست کے، اور جو فریقین ہیں جو پیش ہوئے دونوں مسلمان ہیں، لیکن ان کی اس وقت نسبت آپس میں مدعی اور مدعا علیہ کی ہے، اور منصف کی حیثیت اور جج کی حیثیت، قاضی کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے۔ تو یہ اضافی نسبتیں قائم ہوئی، وہی ایک نسبت ہے اس جماعت کے اندر امیر اور مامور کی کہ جو قائم ہوئی محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے مابین۔ لیکن یہ کہ اس کا اصل سنتھیسس کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور اس کا ربط پھر ذہن میں قائم کر لیجئے، من انصاری اللہ، اور اس پر یہ کہ جو کہیں کہ ہم ہیں حاضر، ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ بس اس میں آئندہ جو بھی جماعت قائم ہوگی اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں کہاں سے اس کے لیے بنیاد اخذ کرنی ہے۔ وہ بنیاد تو ہمارے لیے وہی ہے، اتباع تو ہمیں انہی کا کرنا ہے، ہمیں پیروی تو انہی کی کرنی ہے، اور حتی الامکان زیادہ سے زیادہ جتنی پیروی کی جا سکے اس میں صرف اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اب جو بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ داعی تو ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ اس حیثیت کو جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے میرے ذہن میں ایک حدیث آئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کو آپ نے مدینے میں مقیم رہنے کا حکم دیا، وہاں کی نیابت یا خلافت کہہ لیجئے کہ میری غیر موجودگی میں تم یہاں رہو گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا کہ جنگ پیش آ رہی ہو اور صحابہ جا رہے ہو اور جان کی بازی لگانے کا موقع مل رہا ہو اور اس میں محروم رہ رہا ہوں، تو انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ مجھے یہاں خواتین کے ساتھ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو دلجوئی کے لیے حضور نے فرمایا کہ کیا تم وہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی؟ تم بالکل میرے ساتھ اسی طرح ہو جیسے کہ ہارون تھے موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس فرق کے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، وحی کا معاملہ جو ہے بند ہو چکا ہے۔ یعنی کہیں اس تشبیہ سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ کہیں یہ قول کسی کے علم میں آئے اور اسی کو لوگ دلیل بلانے حضرت علی کی نبوت کے لیے۔ اور ظاہر بات ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بحالات میں جو بعد میں ظاہر ہوئے، اگر کہیں حضور نے یہ وہاں صراحت نہ کر دی ہوتی تو خیر لوگوں نے تو انہیں خدا بنایا ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا بھی امکان پیدا ہو جاتا کہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کی نبوت ثابت کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ میں آخری نبی ہوں اور نبوت کا معاملہ تو اب نہیں ہے، البتہ یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے طلب فرمانے پر، تو آپ نے حضرت ہارون سے کہا تھا کہ تم میری یہاں پر خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرو گے، میرے نائب بن کر رہو گے، تو تم کیوں اپنے دل کو چھوٹا کر رہے ہو؟ میں تو اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ نسبت تو وہی قائم ہے، لیکن یہ کہ ایک بات جو ہے ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے، معصومیت ختم ہو چکی، وحی کا دروازہ بند ہو چکا، یہ تو خصوصیت ہے نبوت کی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کو ہٹاتے ہوئے باقی جو بھی جماعت جو بھی تنظیم قائم ہوگی اس کے لیے نسبتیں وہی جو ہے اگر آپ نے قائم نہ کی تو وہ علی منہاج النبوہ وہ چیز نہیں ہوگی، حضور کے نقش قدم پر نہیں ہوگی، اس کا گویا کہ ہم نے خاکہ کہیں اور سے مستعار لیا ہوگا، جبکہ ہمیں ہر چیز کے اندر پیروی کرنی ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات ہی میں نہیں ہے بلکہ وہ تو پوری زندگی میں ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد جو کہ سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند منزل ہے اس دین کی، اس کے لیے بھی وہ سارا کا سارا نقشہ جو ہے ہمیں وہیں سے لینا ہے، ان ایسنس اینڈ ان اسپرٹ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہے کہ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں کوئی مبالغہ، کسی کے بارے میں عقیدت میں کوئی غلو، کسی کے احترام اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے میں جو حد اعتدال ہے اس سے تجاوز، اگر یہ ہو جائے گا تو شخصیت پرستی کی بنیاد پڑ جائے گی، ایک نیا فتنہ جو ہے شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بقیہ ہمیں جب پیٹرن وہیں سے لینا ہے، سارا نقشہ وہیں سے اخذ کرنا ہے، تو اس میں ہمیں اس جماعت کی نوعیت جو ہے اس کے ضمن میں بھی یہ رہنمائی ملی کہ کوئی ایک شخص داعی کی حیثیت سے اٹھتا ہے اور وہ ایک کام کا بیڑا اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیتا ہے، اس کے اندر ایک ارج پیدا کرتا ہے، ایک جذبہ ابھارتا ہے۔ پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں فاعل حقیقی مؤثر حقیقی تو اللہ ہی ہے، کسی کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کو انشراح عطا ہو گیا ہے کہ راستہ یہ ہے، ایک تو منزل ہے جس کا قصد کیا جا رہا ہے، جانا کہاں ہے، ایک یہ کہ وہ طریق کون سا ہے جو اس منزل تک پہنچائے گا، وہ راستہ کون سا ہے جو اس منزل تک ہمیں پہنچائے گا۔ تو پہلے تو اس ہدف کا اور منزل کا تعین ہے، پھر اس راستے کا شعور ہے کہ جو راستہ اس منزل تک پہنچانے والا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو انشراح عطا فرماتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جائی جاست بات یہی ہے، حق یہ ہے، اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ لو بگیٹس لو، تو یہ انشراح ہی ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے ساتھیوں میں، یہ یقین ہی ہے کسی کا کہ جو منتقل ہوتا ہے اس کے اعوان و انصار میں، اس کو جو انشراح ہوا ہے وہی کچھ ذہنوں کے اندر منتقل ہوگا، کچھ سینوں میں منتقل ہوگا، وہ لوگ اس کے اب دست و بازو بنیں گے، اس کی پکار پر لبیک کہیں گے، اس کے ساتھ جڑیں گے، جیسے کہ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں یہ جوڑ اور جڑنا بالکل صحیح لفظ ہے اور سادہ اور عام فہم لفظ ہے کہ اب یہ جڑ کر اس فرد کے ساتھ اس کے دائرے بنتے چلے جائیں گے، پہلے 4-6 آدمی آئے، پھر اس کے بعد اور بڑھے، پھر اور بڑھے، لیکن یہ ہے اصل میں وہ فطری ترتیب جس کے برعکس اس دور کا ایک تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے
کہ کچھ لوگ مل جل کر ایک جماعت بنائیں. یہ تصور یہ بھی ہوتا ہے. انجمنیں اسی طرح بنتی ہیں. انجمنوں کے لیے کوئی داعی نہیں ہوا کرتا، بلکہ کوئی وقت کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے. اب انگریز کے زمانے میں محسوس کیا گیا کہ ہندو آگے نکل گیا ہے تعلیم میں، چونکہ ہمارے ہاں تو اختلاف رائے ہو گیا تھا. ہمارے بہترین عناصر علماء کرام انہوں نے انگریزی پڑھنے کو اور انگریزی علوم حاصل کرنے کو وہ شجر ممنوعہ سمجھا اور قرار دیا.